آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید و مقدمہ جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ و مولانا الحاج عرش محمد برکاتی صاحب قبلہ مدرسہ اللہ العالی کو میں زحمت سخن دے رہا ہوں، جو مدرسہ عربیہ رضویہ ضیاء العلوم قادری مئو کے پرنسپل ہے۔ حضرت ایک بزرگ شخصیت کی حیثیت سے یہاں تشریف فرما ہے، ایک کامیاب ترین باصلاحیت کی استعداد اور باکردار استاد کی حیثیت ہے، عالم دین کی حیثیت ہے۔ حضرت کا تبرکاً چند جملہ ہم لوگوں کو سماعت کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے اپنی محبتوں کا کھل کر کے اظہار کیجیے، جی لگا کر نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق اللہ العظیم۔ ادب و عقیدت کے ساتھ خاتمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ درود شریف پیش کریں، اللہم صل علی مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات بڑی قیمتی گھڑی ہے، قبولیت کا وقت ہے، روحانیت اس وقت جو ہے جلوہ شگل ہے، آپ حضرات نہ جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات کے ابتدائی حصے سے اب تک آپ فرماتے ہیں، برگے درختان سب در نظر گوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کردگار۔ یہ درختوں کے ہرے بھرے فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات و دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ دوسری فذکر انما انت مذکر، کیا تم اونٹوں کی خلقت کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اونٹ کو کس طریقے سے عجیب الخلقت مذکر۔ انسان تو نصیحت حاصل کر، اس لیے کہ تو بھی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ نے تجھے عقل عطا فرمائی، اللہ نے تجھے دانش عطا فرمائی، اللہ نے تجھے فہم و سمجھ عطا فرمائی۔ اور پھر قرآن عظیم خود انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو اپنے اندر غور کر، اپنے اندر سوچ، اپنے اندر غور کر کے اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک قطرے آب سے پیدا فرمایا اور تجھے ایک حسین صورت عطا فرمائی، اور اس کے حسن و جمال کی خود خدائے کائنات نے اس توصیف اور تقریب فرمائی۔ خود ارشاد فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے حسین صورت پر بنایا، سب سے زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا۔ تو جگہ جگہ قرآن عظیم میں ہمیں غور کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، تو ہم اگر قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے اور قرآن سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھیں گے، دانشوروں سے استفادہ کریں گے، مدارس ملت اسلامیہ سے رجوع کریں گے، ان کے دانشوروں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً تم قرآن جب سمجھو گے، اللہ کی معرفت کے جلوے تمہیں نظر آئیں گے، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت تمہیں حاصل ہوگی، تو تم ایک کامیاب زندگی گزارو گے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے پھر تمہاری موت فرمائی
فرمائی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان بھیجی گئی. تم لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہو, بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو. یہ تمہاری پہچان, تمہاری شناخت بتائی گئی. وتؤمنون باللہ, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ تین چیزیں تمہاری خیریت کی علامت. اگر تم امر بالمعروف کرتے رہو گے, لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو گے اور اللہ پر ایمان رکھتے رہو گے تو تم خیر امت, خیر الامم ہو, سب سے بہترین جماعت اس عالم میں. آج آپ معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ دعوت امر بالمعروف مولوی حضرات کا, معاشرے میں اگر کوئی مولوی صاحب ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا, تم میری دعوت کو عام کرو, ایک آیت بھی کیوں نہ. معلوم ہوا کہ ہر انسان علی حسب المراتب, جتنا اسے علم ہے اس امت کا بڑائی ہے. مثلا چوری کی برائیاں سب جانتے ہیں, چوری بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. زنا کی برائیاں, دیگر جرائم, رشوت خوری, سود خوری, یہ سب جانتے ہیں یہ برائیاں ہیں. ہر انسان جانتا ہے. تو ہر انسان اپنے اعتبار سے ان جرائم کو دفع کرنے کی کوشش کرے, دور کرنے کی کوشش کرے. میری آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ارشاد فرماتے ہیں من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اس کا حق ہے کہ اگر اسے طاقت ہو, اگر اسے قوت ہو تو اپنی قوت اور طاقت کی کوشش کرے. اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو اپنی زبان سے اسے سمجھائے اور اس برائی کے مضر اثرات سے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کرے. اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ زبان سے وہ سمجھا نہیں کر سکتا ہے, زبان سے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, ڈرتا ہے معاشرے سے, تو کم سے کم دل سے اسے برا جائے. وذالک اضعف الایمان, اور ایمان کا کمزور درجہ ہے, لیکن ایمان کمزور درجہ ہی صحیح ایمان ہے. معلوم ہوا کہ معاشرے میں اگر آپ نظر ڈالو تو ہمارے اندر امر بالمعروف کی جو صفت ہے وہ چند مخصوص حضرات کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے, اور پورا معاشرہ بالکل آزادانہ روش اختیار کرتا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں, آپ معاشرے پر نظر ڈالو اور معاشرے کا لحاظ رکھو, اور معاشرہ ہمارے اور آپ کے دوسرے سلوک سے بنتا ہے. اور اگر کسی کو دعوت دینا تمہیں ہو تو قرآن حکیم نے اس دعوت کا اسلوب بھی ہمیں اور آپ کو بتایا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلایا کرو. والموعظۃ الحسنہ, اور اچھے بات کے ذریعہ انہیں سمجھایا کرو اور اچھی راہ پر انہیں لایا کرو. میرے بھائیوں, یہ معاشرہ ایسا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کریں, اس کی اصلاح کی کوشش کریں, اور امر بالمعروف جتنا ہمیں علم ہو کوشش کریں کہ اپنے محلے پڑوس میں برائیوں سے اپنے ماحول کو آزاد کریں اور نیکیوں کی تعلیم دیں. ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو امر بالمعروف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, راوی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے یاد سحر گاہی. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز
میں کوتاہی وما علینا الا البلاغ۔